الرحمن الرحیم پاکستانیوں، میرا نام آمین جلال ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انصاف ورلڈ پر۔ آج کا دن بڑا عجیب دن ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں استعفے کا چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور ایک جسٹس صاحب ہیں، ان کا نوٹ آتا ہے، بڑا عجیب سا نوٹ ہے، بڑے عجیب حالات میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کی جو اس کا اجلاس بھی ہوتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس کا اعلامیہ بھی آتا ہے، اور اعلامیہ کے بعد کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کا اعلامیہ بھی آتا ہے۔ ہم ان سب پہ بات کرتے ہیں، لیکن کیوں نہ بات کی جائے جناب ہمارے معزز جسٹس صاحب سے، جن کا نوٹ آیا ہے عطر من اللہ صاحب کا۔ میں ان کا نوٹ پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا، مجھے وہ شام یاد آ رہی تھی، وہ شام اپریل کی پچھلے سال 9/10 کی، جس شام کو، جس وقت یہ ہمارے جسٹس صاحب اس وقت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اور اس شام کو، اس رات کو جو ان کی کورٹ ہے وہ کھولی گئی تھی یا کھلوائی گئی تھی، اور وہی رات جس رات پریزن وین نے بھی آئی تھی، اور بڑا میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی۔ میں ان جسٹس عطر من اللہ صاحب کا نوٹ پڑھ رہا تھا، اور یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ اپنے نوٹ میں جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بندے کی نیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ اس نوٹ میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ججز کے بیسس میں کچھ سیاست تو نہیں ہو رہی، کوئی سیاستدان تو نہیں ہے۔ سچی بات ہے، میں سوچ رہا تھا اس وقت کو کہ کیا مطلب ہمارے جو معزز جج صاحب ہیں، اگر اس وقت انہوں نے وہ کورٹ کھولی یا کھلوائی گئی، تو اس وقت تو رات کے 12 نہیں بجے تھے، تو ان کو کیا پتہ چلا تھا، ان کو کیسے علم ہو گیا تھا عمران خان کی نیت کا، یا کسی اور کو کیسے علم ہو گیا تھا عمران خان کی نیت کا، کہ عمران خان باجوہ کو ہٹانے جا رہا ہے، یا عمران خان یہ کرنے جا رہا ہے یا وہ کرنے جا رہا ہے۔ جب تک عمران خان نے کچھ نہیں کیا تھا، تو رات کے 12 بجے، 11:30 بجے کورٹ کھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تک بنتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہاں پہ بھی کچھ سیاست ہو رہی تھی؟ کیا عمران خان اکثر پوچھتا تھا، اکثر عمران خان کا یہ سوال ہوتا رہا ہے کہ وہ کورٹ کیوں کھولی تھی، کس نے کھلوائی تھی؟ تو آج اگر جب ہم معزز جج صاحب آپ کا جب نوٹ پڑھتے ہیں، تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے، فیصلے پہ تو تنقید کی جا سکتی ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ نوٹ آیا ہے، اس کو کچھ پارٹیاں فیصلے کے طور پر لے رہی ہیں، تو اس پہ بھی تو بات تو کی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے اس نوٹ میں، کہ یہ جب نوٹ لکھا گیا ہے، تو معزز جج صاحب نے جب لکھا ہے، اس نوٹ کے وقت جب انہوں نے لکھا ہے، تو یہ 9 رکنی بینچ تھا، یا 7 بلکہ 9 رکنی بینچ تھا اس وقت انہوں نے لکھا جب یہ انہوں نے چھوڑا ہے، تو اس کے بعد 5 رکنی بینچ بنا ہے، اس 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس نوٹ میں جو بات کی جا رہی ہے، وہ اس فیصلے کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ اس فیصلے کا حوالہ جو ہمارے معزز جج صاحب نے کیسے دے دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو فیصلہ ان کے نوٹ لکھنے کے کافی دنوں کے بعد ہوا ہے۔ ان کے نوٹ لکھنے سے پہلے کوئی فیصلہ ہو، جیسے انہوں نے نیت پہ شک کیا ہے، تو وہ اس کی چلو تک بن سکتی ہے، لیکن اس نوٹ لکھنے کے بعد کا جو فیصلہ ہے، وہ نوٹ لکھنے والی تاریخ میں کیسے آ گیا پتہ نہیں۔ یہ ہمارے شاید معزز جج صاحب کو پتہ نہیں کیسے علم ہو گیا ہے، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے معزز جج صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ لاجک وہ بتا سکتے ہیں، ان کو بتا دینی چاہیے۔ جہاں پہ انہوں نے باقی باتیں کی ہیں، جہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سیاسی پارٹی کی نیت کو دیکھنا چاہیے، میں حیران ہوں کہ جب یہ قانون بنایا گیا ہے، یہ جب آئین بنا ہے، تو آئین بننے والوں نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ معزز جج صاحب یہ پوچھیں گے کہ آپ آئین میں یہ چیزیں لکھ رہے ہیں، ان کو نہ لکھیں، آپ نیت کا بھی لکھیں، کہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو آئین ہے، معزز جج صاحب دونوں ہاتھ باندھ کر، معزز جج صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا جو آئین ہے، جس آئین کی تشریح آپ نے کرنی ہے، جس کی رکھوالی آپ نے کرنی ہے، معزز جج صاحب اس میں نیت کا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے معزز جج صاحب۔ توہین عدالت کا خطرہ ہے ہر بندے کو۔ یہاں پہ عمران خان جیسا لیڈر، عمران خان جو ایک مقبول عوامی لیڈر ہے، جو وزیر اعظم رہا ہے، اس کو 2 جملے کہنے پہ توہین عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ معزز جج صاحب، آپ کی عدالت میں بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو سیشن جج ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، لیکن معزز جج صاحب،
آپ کا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آج کل، آپ کی جو سسٹم کی لاڈلی ہے، لیکن آپ بھی نہیں بول رہے اس پر۔ موزز جج صاحب، اطہر من اللہ صاحب، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نہیں بول رہے، لیکن ہم عام آدمی ہیں، عام پاکستانی ہیں، عام فرد ہیں، تو ہم دونوں ہاتھ باندھ کر آپ سے التجا کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے نوٹ کو دوبارہ پڑھیے۔ آپ تھوڑی زیادہ تفصیل سے لکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ جو نوٹ آپ نے لکھا ہے اس کے بعد کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے کیسے لکھ دیا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آئین ہے، آپ آئین کی رکھوالی کر رہے ہیں، تو آئین میں تو نیتوں کا ذکر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں معزز جج صاحب، پوری دنیا میں، برطانیہ میں، یہاں پہ اس وقت موجود ہوں، باقی دنیا میں آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے۔ اس ملک میں جس ملک میں میں موجود ہوں، کتنی دفعہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، کتنی دفعہ اسمبلی نے اپنا وقت نہیں پورا کیا، اسمبلی ٹوٹ گئی ہے۔ جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا جی میں اسمبلی کو توڑ رہا ہوں، ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام سے جو ہے نا، عوام فیصلہ کرے گی کہ آئندہ انہوں نے کس کو حق دینا ہے۔ انہوں نے تو 5 سال اپنے یا 4 سال پورے نہیں کیے۔ تو آپ کا آئین بھی، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، لیکن جب یہاں پہ برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر اعظم یا اس قسم لیول کا کوئی بھی بندہ جب اسمبلی توڑتا ہے، جس کے پاس وہ حق ہوتا ہے اسمبلی توڑنے کا، تو کوئی بھی کوئی بھی عدالت کا جج اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی تیری نیت کیا تھی۔ کوئی بھی عدالت کا جج یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی نیت کو دیکھنا چاہیے۔ کہیں پہ بھی دنیا میں نیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اکثر بات کی جاتی ہے پرویز الہی کی۔ پرویز الہی کا اس وقت پرویز الہی کاف لیگ کا صدر تھا، کاف لیگ میں تھا، کاف لیگ کا پارلیمانی لیڈر تھا۔ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا آپس میں اتحاد تھا، اور وہ اتحادی پارٹیاں تھیں، اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے پرویز الہی نے، وہ اپنے ہوش میں کیا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں کیا، نشے کی حالت میں نہیں کیا۔ نہ ہی پرویز الہی نے کبھی کہا ہے کہ اس نے بے ہوشی کی حالت میں یا نشے کی حالت میں فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ہوش و حواس میں فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس کا آئینی حق تھا۔ سر، آپ اپنے کسی بھی بندے کے، آپ اس کے آئینی حق سے آپ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ سوالات بہت پیدا ہو گئے ہیں ہمارے محترم جسٹس صاحب کے اس نوٹ سے نا، کہ یہ جو نوٹ ہے، یہ نوٹ اور سے باقی بھی نوٹ، یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید ایسے نوٹ جو ہے نا، ان کے بعد جس قسم کا اٹیک مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آپ پورے کا پورا مسلم لیگ نون، یہ جو ہے ان کا یا پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں، لیکن فل کورٹ میں 2 ججز کو نہیں رکھنا چاہتے۔ اطہر من اللہ صاحب، آپ سے بھی، قاضی فاضل صاحب، آپ سے بھی، آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن 2 ججز کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس فل کورٹ میں 7 جج جو ہمارے حق میں ہیں، وہ آپ کو اپنا جج گن رہے ہیں۔ سر، آپ انصاف دے رہے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون نے مطالبہ کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ استعفیٰ دیں، ریزائن کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آج چیف جسٹس صاحب نے ریزائن کر بھی دیا، اگر اس بونگے قسم کے جو ان کا مطالبہ مان بھی لیا جائے، تو پھر تو اطہر من اللہ صاحب، محترم جسٹس صاحب، آپ سمیت، قاضی فاضل صاحب، آپ سمیت باقی ججز پر بھی اعتراض آئیں گے۔ باقی ججز کو بھی قوم کا یہ سوال ہوگا کہ آپ بھی ریزائن کریں، تو کیا آپ بھی ریزائن کر جائیں گے؟ یہ تو اس طرح تو کہیں پہ بھی کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے سوالات ہیں جی، قوم کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، اس سیاست میں اگر ہمارے کچھ جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ اس ججز کے بیسس میں کچھ سیاست نہیں ہو رہی، تو ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے الفاظ ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا اس سے اس نظام کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اس عوام کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ سر، عوام الیکشن چاہتی ہے، آپ کا حق ہے، آپ بجائے اس کے کہ آپ آپس کی جو لڑائی ہے اس سے عوام کا نقصان کریں، آپ کا فرض تو یہ تھا کہ پہلے ہم 90 ڈیز میں جا کے اس کا فیصلہ کر دیتے، آپ فیصلہ کرتے، فیصلے کے بعد نوٹ لکھتے، تو بندے کو پتہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا ویٹ کیا جاتا، 90 ڈیز تو بھی آلموسٹ گزرنے والے ہیں، ابھی تک تو اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کرایا۔ بہرحال جی، پاکستانیوں، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اعلامیہ میں وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ جو کچھ ہماری یہ حکومت ہے وہ کلیم کر رہی تھی
کہ جیسے فوج کو کہا جائے گا اور فوج بالکل کھل کے جو ہے نا عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے یا پاکستانی عوام کے سامنے آئے گی، الحمدللہ ابھی تک نظر تو نہیں آیا۔ ہاں باقی کچھ دل جو نیتوں کے حال ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے نوٹ، اس پہ میں بات نہیں سے زیادہ کر سکتا کیونکہ وہ انہوں نے ایک ایسی نوٹ لکھ دیا ہے جو فیصلہ بعد میں ہوا ہے، نوٹ میں انہوں نے پہلے تحریر کر دیا ہے، لیکن میں تو نہیں جان سکتا، تو نہ آپ جان سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، اعلامیہ دے دیا ہے، ایشو کر دیا ہے کہ وہ بھی الیکشن میں آ جا رہے ہیں پنجاب میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشن کی فضا ایسی رکھی جائے جیسی انہوں نے کراچی میں کی تھی کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ایسے ہی ان کی پالیسی ہوگی تاکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنی الیکشن کمپین اچھی طریقے سے نہ کر سکے، باقی بھی چیزیں نہ کر سکیں، تو اس میں کچھ یہ دھاندلی شندلی کر کے نا تو یہ سیٹیں جیتیں۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستانی عوام کو کہ وہ ہوشیار رہیں اور ہوش میں رہیں اور سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب پر مسلسل مقدمات ہو رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کو کل گرفتار کیا گیا، لیکن آج ان کو عدالتی ریمانڈ پر عدالت نے جیل میں بھیج دیا ہے، اور یہ ایک عجیب سا شغل میلہ جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے۔ اب ایک استعفے والی پارٹی ہے، وہ استعفیٰ مطالبہ کر رہی ہے، لیکن وہ استعفے والی پارٹی بڑی بے شرم پارٹی ہے، وہ پارٹی یہ نہیں سوچ رہی کہ یہی عدالت تھی، یہی 3 ججز تھے جن ججز نے ان کو حکومت میں آنے کا موقع نہ دیا۔ اس وقت اگر وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو یہ عدالت مسترد نہ کرتی تو آج یہ لوگ پتہ نہیں کہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے، اس حکومت میں نہ ہوتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے احسان فرموش ہیں جنہوں نے اسی عدالت کو دوبارہ گالیاں دینا شروع کر دی ہیں جو عدالت ان کو پاور میں لائی تھی۔ پاکستانیوں اپنا خیال رکھنا، امن دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دینا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس کو پلیز شیئر کرنا۔ پاکستان پائندہ باد۔